خدا کے بندوں میں بہترین بندے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھا جائے تو خدا یاد آ جائے، اور خدا کے بندوں میں بدترین بندے وہ ہیں جو ادھر ادھر کی چغلیاں لگاتے پھرتے، دوستوں میں جدائی ڈلواتے اور پاک لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں۔ حیا ایمان کی علامت ہے، اور ایمان جنت کا ذریعہ ہے، اور بے حیائی گندگی ہے، اور گندگی دوزخ کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے گھروں میں بغیر ان کی اجازت کے داخل ہونا حلال نہیں کیا، اور نہ ہی ان کے عورتوں کو مارنا اور نہ ہی ان کے پھلوں کو کھانا حلال کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب گھروں میں محبوب تر گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جائے۔ جو شخص یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا، بشرطیہ وہ کسی ایسے گناہ کا مرتکب نہ ہو جو معافی کے قابل نہ ہو۔ مجلس میں کوئی شخص دوسرے کو اپنی جگہ سے اٹھا کر خود نہ بیٹھے، لیکن کھل کر بیٹھ جاؤ اور جگہ فراغ دو، خدا تم کو فراغت جگہ دے گا۔ وہ شخص ہمارے گروہ سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بزرگوں کا ادب نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرماتا ہے جو خریدنے، بیچنے اور تقاضا کرنے میں نرمی اختیار کرے۔ جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے تکلیف سے نجات دے، تو اسے چاہیے کہ تنگ دست مقروض کو مہلت دے اور سارا قرضہ معاف کر دے۔ دولت مندوں کے پاس کم جایا کرو، ورنہ خدا کے احسانات کی قدر جاتی رہے گی۔ وہ شخص بدترین انسانوں میں سے برا ہے جو لوگوں کی خطاؤں کو درگزر نہیں کرتا، معذرت قبول نہیں کرتا اور کسی گناہ گار کے گناہ معاف نہیں کرتا۔ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہیں کھانا پینا اور آرام کرنے سے باز رکھتا ہے۔ پس تم میں سے جب کوئی اپنا مقصد حاصل کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر بار کی طرف لوٹنے میں جلدی کرے۔ جب تم میں سے کوئی شخص بہت دن تک سفر میں رہا ہو تو رات کے وقت اپنے اہل خانہ میں اچانک نہ آ جائے۔ آدمی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ جن کی پرورش اور خبر گیری اس کی ذمہ ہے، ان کی خبر گیری نہ کرے، ان کو ضائع کر دے۔ کسی باپ نے اپنی اولاد کو نیک ادب سے اچھا کوئی اختیار نہیں دیا۔ بدترین شخص وہ ہے جو دو منہ رکھتا ہے، ایک منہ سے ایک کے پاس جاتا ہے اور دوسرے منہ سے دوسرے کے پاس جاتا ہے۔ جو گناہ سب سے زیادہ انسان کو جہنم کا مستحق بناتا ہے وہ زبان اور شرمگاہ کے گناہ ہیں۔ جو شخص جو جھوٹی قسم کھائے وہ اپنے ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سب سے بدتر کھانا اس شادی کا ہے جس میں مالدار بلائے جائے اور محتاج چھوڑ دیے جائیں، اور جو شخص بلا از دعوت قبول نہ کرے اس نے خدا اور رسول کی نافرمانی کی۔ وہ جو بے وقوف کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجتا ہے اپنے پاؤں آپ کاٹتا ہے۔ نیکی قوم کو اعلیٰ بنا دیتی ہے لیکن گناہ بے عزت کرتا ہے۔ گھر اور مال وہ میراث ہے جو باپ سے حاصل ہوتا ہے، لیکن دانش مند بیوی نعمت خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف عقل کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور شر پسند کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے کینہ رکھتا ہے، اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ دل جو بڑے منصوبے بنائے، وہ گواہ جو جھوٹ بولے، وہ شخص جو بھائیوں کے درمیان جھگڑا پیدا کرے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی طرف دوڑے، اور وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائے۔ کسی شخص کے بہترین مالیت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ پورے طور پر تعلیم یافتہ ہو، اور تعلیم بہترین خیریات ہے۔ ان چار لوگوں پر رزق روک دیا جاتا ہے: سود کھانے والا، سود کھلانے والا، کاتب اور گواہ۔ شریر کی بدکاریاں اس کو پکڑ لیں گے اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں میں جکڑ جائے گا جو بدکار ہوگا۔ وہ جو مسکین پر ہنستا ہے گویا اس کو بنانے والے کی حقارت کرتا ہے۔ جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے وہ ظاہر کرتا ہے، مگر دانش مند اسے آخری موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔